علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر آفس سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا سبق ہے ہمارا تختی نمبر 12، مشق سکون جزم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12، مشق سکون جزم۔ مشق کیا ہوتی ہے؟ مشق ہوتی ہے، مشق کہتے ہیں کسی چیز کی پریکٹس کرنا، اس کو مشق کہتے ہیں۔ سکون یعنی جزم، جس حرف پر جزم ہو، یعنی یہ چھوٹی سی دال ہے، اس کو سکون بھی بولتے ہیں اور جزم بھی بولتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی کسی حرف کے اوپر جزم ہے، یہ چھوٹی سی دال ہے تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تا جیم زبر تج۔ ایسے ہی یا کے اوپر بھی جزم ہے، سکون ہے، تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری، تقوی۔ تا قاف، یہ قاف کے اوپر جزم ہے تو اس کو بھی جو ہے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جس حرف پر جزم ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہ پچھلے والے حرف کا جو ہے محتاج ہوتا ہے، پچھلے والا حرف کا، یعنی پچھلے والے حرف سے ملانا ہی پڑتا ہے اس کو۔ تج، تقوی، یغنی، غین کے اوپر جزم ہے تو اس کو بھی پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یغنی، نون یا زیر نی، ٹھیک ہے۔ یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ جس کے حرف کے اوپر یہ جزم سکون ہوگا اس کو جو ہے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یغنی، نشرت، نشرت، رفعت، را پیش رو، فا زیر فی، رفعین، تا زبر عت، رفعت۔ ینقلب، یان زبر ین، قاف زبر قا، ینقا، لام زیر لی، ینقلب، با پیش بو، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، سطحت، یوسوس، یوسوس، یسقون، ٹھیک ہے۔ والقت، واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، والقاف تا زبر قت، والقت۔ افلا يعلم اذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ۔ دیکھو یہاں ایک بات سمجھائی گئی تھی کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ساکنہ یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو جو ہے ساکن بولتے ہیں۔ اب یہاں یہ حمزہ ہے، حمزہ آپ کو جو ہے بتلایا گیا تھا پہلے سبق میں، دیکھو یہاں ہم سبق نمبر 2 میں آ گئے۔ دیکھو یہاں سمجھانے کے لیے میں سبق نمبر 2 میں آ گیا۔ یہ حمزہ ہے، حمزہ کے یہاں 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو حمزہ اصلی شکل میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک حمزہ الف کی شکل میں، ایک واو کی شکل میں اور یا کی شکل میں۔ حمزہ جو ہے یہ 4 شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق نمبر 2 میں نے کھول لیا۔ سبق نمبر 2 سے اگلا والا پیج آپ کھولیں تو نیچے کی طرف آپ کو یہ مل جائے گا۔ حمزہ اصلی شکل میں اور حمزہ جو ہے الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ تو پھر ہم سبق نمبر 12 پہ آ گئے۔ دیکھو یہاں ہے جو حمزہ ہم نے 3 شکل میں پڑھا تھا نا، تو یہاں حمزہ الف کی شکل میں ہے، اور اگر حمزہ کہیں بھی ہوگا، حمزہ اگر ساکن ہوگا تو اس میں جھٹکا لگے گا۔ حمزہ قاف سے اقرا، حمزہ زبر را، اقرا، اقرا، ٹھیک ہے۔ اقرا یؤتون، اب حمزہ یہاں الف کے شکل میں آ گیا اقرا میں، اور یہاں واو کے شکل میں۔ یا حمزہ پیش یو، تا و پیش تو، یؤتون زبر نہ، یؤتون، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پھر حمزہ آ گیا، یہاں یا کے شکل میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ یا کی شکل میں حمزہ کو ہٹا دو، یہاں 2 نقطے لگا دو تو یا ہے۔
تو یہاں حمزہ جو ہے یا کے شکل میں جئنا، جیم حمزہ جیر جی، نون الف زبر نا جئنا، ٹھیک ہے. حمزہ الف کے شکل میں آ گیا، یہاں واو کے شکل میں، اور یہ یہاں یا کے شکل میں، ٹھیک ہے. جہاں بھی حمزہ ساکن ہوگا یعنی حمزہ کے اوپر جزم ہوگا تو حمزہ ساکنہ میں جھٹکا لگا گیا، ٹھیک ہے. اقرأ یؤتونا جئنا یأمرون، یا حمزہ زبر یا، یہاں الف کے شکل میں یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو یأمو، را پیش رو یأمرو، نون زبر نا یأمرون، ٹھیک ہے. تختی نمبر 12 میں آپ کو دوبارہ پھر بتلا دیتا ہوں. تختی نمبر 12 مشق سکون. مشق کا معنی ہوتا ہے پریکٹس کرنا، کسی چیز کو دہرانا، بار بار پڑھنا، ٹھیک ہے. سکون یعنی جزم، جس حرف پر جزم اس کو بولتے ہیں، چھوٹی سی دال کو. جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. اب آپ جس حرف کے اوپر یہ جزم ہوگا تو اس کو جو ہے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ایک تو بات یہ ہوگی. پھر دوسری بات، اگر حمزہ ساکنہ ہوگا تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا. تو وہی آج یہ ہمارا سبق نمبر 12 ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھا سکیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، آپ نے اگر قرآن کریم نہیں پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی سینے میں محفوظ فرمائے قرآن کریم، اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.